السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آدھے سے زائد مہینہ گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو رمضان کے آغاز سے کتنے موقع عطا فرماتے ہیں مغفرت کے بہانے تلاش کرنے کے۔ اسی میں آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے بہانے عطا کرنے کا جو حساب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں اپنے ٹھکانے کو درست بنانے کے خواہش مندوں کے لیے اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے والوں کے لیے اور توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹا کر ندامت کے آنسوؤں کو بہا کر رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اپنی بخشش اور مغفرت کروانے کے خواہش مندوں کے لیے آخری عشرے میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور وہ نعمت رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی طرف سے دی جانے والی شب قدر کی شکل میں ہے۔ یوں تو رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، لیکن اس مہینے میں شب قدر کی جو شب ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس سلسلے میں قرآن مجید میں دو ٹوک انداز میں اس کی اہمیت اور فضیلت کو بتلایا گیا ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر صرف میری امت کو عطا کی گئی، اس سے پہلے کسی بھی امت کو شب قدر کی نعمت سے اللہ نے نہیں نوازا تھا۔ اس کا سبب یہ بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے اعمال کے، ان کی عمروں کے تذکرے اپنے صحابہ کے سامنے فرمائے۔ جب صحابہ کے سامنے ان کے تذکرے آئے تو صحابہ رنجزدہ ہو گئے کہ اتنے بڑے بڑے اعمال وہ کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی عمریں ان کو ملتی ہے، ہم تو اتنی عمریں نہیں پا سکتے، ہم کیسے ان اعمال کرنے والوں کے برابری کو پہنچ پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، غم ہوا، اللہ کے لاڈلے رسول تڑپ گئے اپنی امت کے اعمال کے کم ہونے کا تصور کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی دولت سے نوازا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جب صحابہ نے سنا تو بڑا رشک ہوا کہ کتنا خوش قسمت وہ انسان ہے جس نے اللہ کے راستے میں 1000 سال تک مجاہدہ کیا، جہاد کیا، ہم کیسے اس کے ثواب کو پائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل امین سورۃ القدر کی آیات کو لے کر آئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت حزقیل، حضرت ایوب، حضرت زکریا اور حضرت یوشع بن نون۔ ان 4 نبیوں کا بنی اسرائیل کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے 80 برس تک پلک جھپکے بغیر اللہ کی عبادت میں گزارے۔ حضرت صحابہ نے سن کر بڑا تعجب کیا کہ ہم کیسے ان کے مقام کو پہنچ پائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا۔ غرض اس زمانے میں اگر کئی واقعات کے بعد آیات کا نزول ہوا کرتا تھا، تو جس واقعے کے بعد جس کو آیات کا نزول کا علم ہوتا، اس واقعے کو اسی کی آیات کے نزول میں کی طرف منسوب کر دیا جاتا۔ بہرحال یہ 3 واقعات ہو یا اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہو، خلاصہ یہ ہے شب قدر کی خصوصیت اس امت کے لیے عطا فرمائی، اور شب قدر کے سلسلے میں خود قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید سے اگر ہم شب قدر کی فضیلت کو، اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس شب میں یعنی شب قدر میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب آپ غور کریں کہ شب قدر کی فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب اس شب میں نازل ہوئی ہے، بس ایک ہی بات کافی
یہ شب قدر کی فضیلت کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں اس رات میں جمع ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتا بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے ذرا توجہ دو، لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو تم جانتے بھی ہو؟ نہیں جانتے؟ تو اب اللہ ہی بتلاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی جو رات ہے، جو شب قدر ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں ہم غور کریں، اللہ نے 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بیٹر ہے 1000 منتھ سے، یعنی 1000 مہینے اگر کوئی عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کی طرف لو لگانے میں گزارے تو اس کا جو ثواب، جو اجر مل سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام ثواب ایک طرف رکھ دیا جائے، اور شب قدر کی اگر کسی کو ایک شب مل جائے تو یہ سارے 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب پر ایک رات کی عبادت کا ثواب بھاری پڑ جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے شب قدر کا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ علماء نے اس کو سالوں میں کنورٹ کر کے بتلایا کہ 83 ایئرز 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا جس کو ایک شب قدر عطا ہو جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ جس وقت انسان کو اللہ پیدا فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ آپ انہیں کیوں بھیجتے ہیں کہ دنیا میں جا کر لڑیں گے؟ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت دنیا میں انسان نہیں آیا تھا تو ماں باپ بھی اس کو منی کی شکل میں ناپاک سمجھتے تھے، کپڑے پہ لگ جاتا تو اس کو دھونا ضروری سمجھ کر اپنے اوپر ایک عجیب و غریب کیفیت محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو اوپر کرم فرمایا، رحم فرمایا، اب یہ اللہ نے اسے اچھی شکل دی تو انسانوں بن گیا، انسان بننے کے بعد اشرف المخلوقات بن گیا۔ پھر آج شب قدر میں یہ اللہ کے سامنے عبادت میں لگا ہے، اللہ کے سامنے ریاضت میں لگا ہے، اللہ کے سامنے مناجات میں لگا ہے، تو فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر کر گویا اپنے اس غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی تھی، یہ انسان تو اتنا اشرف ہے کہ یہ آج ایسی مبارک شب کو پانے والا بن گیا ہے۔ تو یہ اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو رات بھر سلامتی کا نزول ہوتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر کے لیے سلامتی ہو، بلکہ پوری رات سلامتی اس رات میں ہوتی ہے۔ تو یہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت ہے، یہ شب قدر کی قرآن مجید سے فضیلت کا ثبوت ہے کہ 1000 مہینے عبادت کا ثواب ملے گا جو ایک شب کو پالے۔ کتنے قابل مبارکباد ہے وہ بزرگان دین جو یہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے اپنے شعور کو پہنچے ہیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، ہماری پوری زندگی میں 50 سال ہم نے شب قدر کو پایا ہے۔ جس نے 1 سال پایا اس کو 83 برس، 2 سال، 3 سال، 10 سال اگر کوئی یہ رات پالے تو 833 ایئرز کا اس کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں شب قدر کی تلاش میں سرگردہ رہنا ہے، شب قدر کی فکر کرنا ہے۔ یہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے شب قدر کی فضیلت کے ثبوت کے بعد اب کسی بھی حدیث کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ شب قدر کی فضیلت کو ثابت کیا جائے، لیکن پھر بھی احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس میں شب قدر کی اہمیت کو، فضیلت کو بتایا گیا، اس کے قدردانوں کے انعام کو بتایا گیا، ناقدروں کی کیا ہے نقصان اس کو بتلایا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ کلپس میں ہمارے سامنے وہ باتیں بھی آئے گی۔ آج اس ایک ہی آیت کریمہ بلکہ سورت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، ہم اسی کو ذہن میں رکھیں شب قدر کی فضیلت کی مناسبت سے۔ اللہ پاک ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔